دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوں گی، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا، ہے نا۔ دجال جو ہے اس کے ساتھ کون ہوگا؟ یہودی لوگ جو آج بھی زندہ ہے دنیا میں، یہودی لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، اور اس کی پیشانی یعنی ماتھے پر لکھا ہوگا کیا؟ کافر یعنی کافر۔ تو کافر لکھا ہوگا تو اس کے پیشانے پر جو کافر لکھا ہے، اس کو ہر مسلمان جس کے پاس ایمان ہے وہ دیکھ لے گا اور پڑھ لے گا کہ یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی پیر پیغمبر ہے، بلکہ یہ کافر ہے۔ تو کافر ہے تو وہ کچھ بھی کرے تو جادو ہی کرے گا، کرامت تو دکھا پائے گا نہیں، ہے نا، تو وہ جادو ہی کرے گا۔ تو مسلمان اس کو خدا نہیں مانے گا، مسلمان خدا اس کو نہیں مانے گا، ہے نا۔ لیکن کافر مانے گا، اس لیے اس کو نظر آئے گا ہی نہیں، کافر کو نظر نہیں آئے گا، مسلمان کو نظر آئے گا، تو مسلمان اس کو خدا نہیں مانے گا، ہے نا۔ کہتے ہیں جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارہ پر نزول فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی آسمان میں ہیں، ہے نا، دجال کے نکلنے کے بعد، اور دجال جب پوری دنیا پھر لے گا اور ملک شام چلا جائے گا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں اتریں گے؟ دمشق کی جامع مسجد میں۔ کہاں پہ؟ دمشق جو ملک ہے، شہر ہے، وہاں پہ اس میں جو جامع مسجد ہے اس کی مشرق یعنی پورب والے مینار میں عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتریں گے۔ کس سے؟ مینار سے، آسمان سے اتریں گے مینار میں، اور مینار سے اترتے ہوئے مسجد میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ صبح کا وقت ہوگا، کب وقت ہوگا؟ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے۔ امام مہدی جو ابھی ظاہر ہونے والے ہیں، ان کو سب لوگ وہاں موجود ہوں گے، اذان ہو چکی ہوگی، جماعت کا ٹائم ہو چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اتر چکے ہوں گے دمشق کی جامع مسجد میں، اور اس جماعت میں اس وقت اس مسجد میں امام مہدی بھی موجود ہوں گے۔ سب لوگ کہیں گے حضور آپ نماز پڑھائیے، ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے ہاں ٹھیک آپ نماز پڑھائیے، تو امام نماز میں پڑھائے گا، امام مہدی نماز پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں گے، وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے دنیا میں آ گئے، سانس چھوڑنا شروع کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی سانسوں سے بھی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ، ہے نا، نبی کی سانسوں سے بھی خوشبو آتی ہے، تبھی نا دجال سانس کی خوشبو سے پگھلنا چالو ہو جائے گا، جیسے موم بتی پگھلتا ہے، برف پگھلتا ہے، ویسے دجال جو ہے پگھلنا چالو ہو جائے گا، ہے نا۔ جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، ایسی دجال ان کی خوشبو سن کر، ان کی خوشبو سے دجال جو ہے پگھلنا چالو ہو جائے گا، اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر یعنی جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک خوشبو پہنچ جائے گی، سبحان اللہ، ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو کہاں تک جائے گی؟ جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک خوشبو پہنچ جائے گی۔ وہ بھاگے گا، یہ تعقب فرمائیں گے یعنی ان کا پیچھا کریں گے، دجال آپ کو دیکھ کر، آپ کی سانس کی خوشبو سن کر بھاگے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ اس کا پیچھا کریں گے اس کو مارنے کے لیے، حتیٰ کہ ان کے پیٹھ پر جو ہے نیزہ مارا جائے گا، جو بھالا ہوتا ہے اس کو نیزہ بولتے ہیں، ہے نا، نیزہ ماریں گے کہاں پر؟ پیٹھ پر۔ جب نیزہ اس کے پیٹھ پر لگے گا تو وہ دجال جو ہے مر جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے دجال نکلے گا، پورا فتنہ پھیلا کر پوری دنیا میں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور وہ مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیسے ہوگا، وہ آنے کے بعد کیا کچھ ہوگا دنیا میں، دجال کے آنے کے بعد پورا فتنہ پھیل جائے گا، ہے نا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، دوبارہ تشریف لائیں گے، تو ان کے آنے کے بعد کیا ہوگا وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی مختصر کیفیت اوپر معلوم ہو چکی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے کہاں؟ دمشق کی جامع مسجد میں، آنے کے بعد دجال کو ماریں گے۔ اب آگے کیا کیا ہوگا آپ سماعت کریں۔ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، یعنی دھن دولت، اس کی دھن دولت کی کثرت بہت زیادہ، سب کے پاس مال ہوگا، ہر شخص امیر ہوگا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا
تو وہ قبول نہ کرے گا۔ آج تو ہم لے لیں گے نا، ہمارے پاس نہیں، ہم لے لیں گے، کوئی دن آئے تو ہم لے لیں گے، لیکن عیسیٰ السلام کے آنے کے بعد اتنی دنیا میں لوگ مالدار ہو جائیں گے، امیر ہو جائیں گے کہ کوئی کسی کا مال لینے کو تیار نہیں ہوگا، بولے گا میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ اتنا مال ہو جائے گا سب کے پاس، سب اتنے امیر ہو جائیں گے۔ نیز اس زمانے میں عداوت و بغض و حسد آپس میں بالکل نہ ہوگا۔ آج جو حسد ہے، ایک دوسرے سے لوگ جلتے ہیں، بغض کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، یار وہ ترقی کر رہا ہے، میں نیچے جا رہا ہوں، وہ آگے بڑھ رہا ہے، میں یہیں پر ہوں۔ یہ حسد ہوا، کیا ہوا؟ حسد، جلن، یہ سب کھپٹ جو ہے نا آج موجود ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا، سب لوگ محبت سے آپس میں رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ جو آج خنزیر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خنزیر کا وجود ختم ہو جائے گا، خنزیر اس وقت نہیں پایا جائے گا، سب خنزیر ختم ہو جائیں گے، سور جتنے بھی ہیں اس وقت سور کا جو ہے پورا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ اور صلیب جو یہودیوں کا جو بڑا مقدس پہچان ہے، لوگ یہ والا پلس والا لٹکاتے نا لوگ صلیبی، یہ بہت بڑا صلیب ہے، کہیں کسی ملک میں ہے، ملک شام میں ہوگا غالباً، تو اسی صلیب کو توڑیں گے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، بولیں گے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، سب غلط ہے، اس کو توڑ دیں گے، اور اس وقت سے یہودی کا جو ہے سب ختم ہو جائے گا، قصہ کہانی۔ تمام اہل کتاب یعنی وہی یہودی جو قتل سے بچیں گے، سب ان پر ایمان لائیں گے۔ یعنی یہودی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے، امام مہدی کے ظہور کے بعد جتنے یہود ہیں ان کو چن چن کر مارا جائے گا، ان سب کو قتل کیا جائے گا، سارے کافر ختم کر دیے جائیں گے۔ لیکن جو تھوڑا بہت بچے گا وہ سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں گے، مجبوراً ایمان۔ آج تو بہت دور بھاگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم بہت طاقتور ہیں، ہے نا، امریکہ ہو گیا، روس ہو گیا، یہ سارے جو فرانس ہے، سب کیا یہودی والے ملک ہیں، ہے نا۔ لیکن اس وقت امریکہ بھی جھک کر کہے گا کہ ہاں میں اسلام کو مانتا ہوں اور پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، اور یہ مان کر وہ بھی سارے کلمہ پڑھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا، اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا، سبحان اللہ، ہے نا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب جو آج دھرم ہے، کوئی سکھ بنا ہے، کوئی یہودی بنا ہے، کوئی نصرانی بنا ہے، کوئی خارجی، کوئی رافضی، کوئی یہ، کوئی وہ، وہابی، جتنے بھی ہیں یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ختم، کوئی بچے گا ہی نہیں، ایک ہو جائیں گے نہیں، ان سب کو مار دیا جائے گا، یہ سب ختم ہو جائیں گے دنیا سے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یا تو ایمان لے کر آؤ، مسلمان بن جاؤ، اور نہیں تو چلے جاؤ، دو ہی فیصلہ ہوگا، تیسرا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہی کہہ رہے کہ تمام یعنی پوری دنیا میں صرف ایک دین ہوگا، اور وہ دین اسلام، وہ اہل سنت جو ہم لوگ ہیں، نبی پر سلام پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے اہل سنت والجماعت ہیں، ہے نا۔ اور حقیقت میں یہی جو لوگ جنتی ہیں، سبحان اللہ، ہے نا۔ یہاں تک کہ بچے سانپ سے کھیلیں گے، سوچ سکتے ہیں آج سانپ کیا مارتا ہے؟ کاٹ لے گا، سانپ کو پکڑا جاؤ تو کاٹ لے گا، لیکن ایسا وقت آئے گا، اتنی محبت ہو جائے گی، اتنا جو ہے الفت و پیار ہو جائے گا، سانپ بھی کاٹنے کو گوارا نہیں سوچے گا۔ سانپ کو بھی بچے اس کے پکڑیں گے، کھیلیں گے، سانپ کاٹے گا نہیں، ہے نا۔ اور کیا ہوگا؟ اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، بتاؤ شیر کہاں اور بکری کہاں؟ بکری کو اگر شیر کو بکری مل جائے تو کھا کر نہ جانے کیا اپنا پیٹ بھر لے، لیکن وہ زمانہ آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ گھاس چریں گے، ایک ساتھ پانی پئیں گے، نہ شیر حملہ کرے گا، نہ بکری اس سے خوف کھائے گی، ہے نا۔ ایسا زمانہ آ جائے گا۔ 40 برس تک اقامت فرمائیں گے، یعنی 40 برس تک آپ اس دنیا میں حیات سے زندہ سے رہیں گے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر دوبارہ انتقال ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ابھی نہیں ہوا ہے، ان کا انتقال نہیں ہوا، ان کو اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے اٹھا لیے گئے ہیں۔ جب یہودی آپ کو قتل کے لیے گئے تو اللہ نے آپ کو آسمان پر بلا لیا، اور ابھی تک آپ آسمان میں ہیں، دنیا میں آئے لیکن آپ انتقال نہیں کیے، آپ انتقال نہیں کیے، دوبارہ آئیں گے تب انتقال کریں گے، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو 40 سال تک آپ زندہ رہیں گے، حیات سے رہیں گے، نکاح کریں گے، یعنی شادی بھی کریں گے دنیا میں آ کر، اولاد بھی ہوگی، کیا ہوگی؟ جی ہاں، وہی عیسیٰ مسیح، اسی کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے۔
عیسیٰ مسیح کے نام سے مشہور ہے، عیسیٰ مسیح بھی کہہ سکتے ہیں، وہی جو سولی پر لوگ چڑھاتے ہیں نا، وہی صلیب ہے، اس کو توڑیں گے۔ انہیں کو چڑھایا گیا تھا لیکن چڑھے نہیں تھے۔ یہودی لوگ مانتے ہیں کہ یہودی لوگ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سولی پر ہم کو چڑھا دیا اور وہ مر گئے، ختم ہو گئے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو آسمان میں بلا لیا، آسمان میں اٹھا لیا، وہ سولی پر نہیں چڑھے تھے۔ یہ یہودیوں کا یہ بڑھا ہوا عقیدہ ہے اور ان کی خام خیالی ہے۔ تو وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، دنیا میں 40 سال تک زندہ رہیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ کہاں دفن ہوں گے؟ روضہ انور۔ کون سا روضہ؟ روضہ سے مراد گنبد خضرا کے سائے میں۔ سبحان اللہ۔ کہاں؟ جہاں ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔